اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ کیپٹن فیاض کام میں مشغول تھا۔ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا۔ اس نے اسے اس کے آفس کے قریب ہی ریسٹورنٹ میں بلوا بھیجا تھا۔ فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ عمران ایک خالی میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکرایا۔ کوئی نئی بات؟ فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر تقی میر غالب تخلص کرتے تھے۔ یہ اطلاع تم بذریعہ ڈاک بھی دے سکتے تھے، فیاض چڑھ کر بولا۔ 14 تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یکچشم کہاں تھی؟ تم آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پتہ لگا کر بتاؤ۔ اگر وہ کہے کہ اس نے اپنی وہ رات اپنی کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے ہمدرد دواخانہ کو فوراً مطلع کرو، ورنہ خط و کتابت صیغہ راز میں نہ رکھی جائے گی۔ عمران، میں بہت مشغول ہوں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارے آفس میں مکھیوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ کثرت سے یہ مراد نہیں کہ مکھیاں ڈنڈ پیلتی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، فیاض جھنجھلا کر بول اٹھا۔ ارے کیا تمہارے ناک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ جھنجھلا گیا تھا۔ تم آئے کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ اوہو، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے شاید میں تم سے چاول کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا، مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناچنے والی تو نہیں ہوں کہ بھاؤ بتاؤں۔ ویسے تمہیں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوب ایک چشم کا قدم ضرور ہے۔ میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں بولا؟ ہاں؟ اس کا قدم کس طرح؟ فیاض یک بیک چونک پڑا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ بس یہ معلوم کرو کہ اس نے 14 کی رات کہاں بسر کی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اوفو، بے وقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ اچھا، میں معلوم کروں گا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جج صاحب کے دوست ایاز کے مکمل حالات درکار ہیں۔ وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کہاں رہتے ہیں، سب مر گئے یا ابھی کچھ زندہ ہیں؟ تو ایسا کرو، آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو، فیاض بولا۔ اور اس وقت کی چائے؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ عمران الوؤں کی طرح دیدے پھر آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، کیا تم مجھے جج صاحب سے ملاؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ ہی، مجھے تو بڑی شرم آئے گی۔ عمران دانتوں تلے انگلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں والد صاحب کو بھیج دوں گا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں براہ راست خود شادی نہیں طے کرنا چاہتا۔ خدا سمجھے، ارے میں ایاز والی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ عمران نے جھیپ جانے کی ایکٹنگ کی۔ عمران، آدمی بنو۔ اچھا۔ عمران نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلایا۔ چائے آ گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھسکا دی۔ یار فیاض، وہ شہید مرد کی خبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ پولیس والے گدھے ہیں۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ فیاض چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے بات بڑے پتے کی کہی تھی۔ تم خواہ خواہ گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں پیارے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، وہاں خبر کس نے بنائی تھی، اور اس ایک کمرے کے پلاسٹر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں فضولیات میں سر نہیں کھپاتا، فیاض چڑھ کر بولا۔ اس معاملے سے ان کا کیا تعلق؟ تب تو کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسکول چلے جاتے ہیں، کتاب کھول کر الف سے الو، بے سے بندر، پے سے پتنگ، عمران خدا کے لیے، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، اور خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ بکے جاؤ۔ چلو خاموش ہو گیا۔ ایک خاموشی 1000 ٹلائیں بالتی ہے۔ ہیں؟ کیا ٹلائیں؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا سر۔ ہاں شکریہ، میرا سر بڑا مضبوط ہے۔ ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینگن کا بھرتا کہا کرتا تھا۔ چائے ختم کر کے دفع ہو جاؤ، فیاض بولا۔ مجھے ابھی بہت کام ہے، شام کو گھر ضرور آنا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔